ہم ولیوں سے نسبت رکھتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، تو یہ تعلق کوئی ہم اپنی بنیاد پر نہیں رکھتے، بلکہ یہ ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا کہ ان ولیوں کے ساتھ اپنی نسبت کو اور اپنے تعلق کو مضبوط رکھا کرو۔ یہ چیز قرآن پاک لا ریب اور بے عیب کتاب میں موجود ہے۔ جیسا کہ آج کا فی زمانہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اکیلے بھی تو اللہ اللہ کر سکتے ہیں، تنہائی میں بیٹھ کر بھی اپنے رب کو یاد کر سکتے ہیں، تو پھر ان اللہ والوں سے تعلق ہم کیوں جوڑیں؟ اکیلے بیٹھ کر بھی تو اللہ اللہ کیا جا سکتا ہے، تو اللہ والوں سے ہم تعلق کیوں جوڑیں اور پھر جا کر ان سے بیعت کریں، ان سے مصافحہ کریں، ان کے پاس رہیں؟ تو ہمارا یہ ان کے پاس رہنا کیوں ضروری ہے؟ کیا ہم اکیلے بیٹھ کر گوشائے تنہائی میں کیا اپنے رب کو یاد نہیں کر سکتے؟ کیا اللہ اس طرح نہیں مل سکتا؟ کیا اللہ سے تعلق ایسے نہیں جوڑ سکتا؟ تو یہ ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ اکیلے بیٹھ کر بھی اللہ اللہ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ اللہ کیے سے اللہ نہ ملے، تو یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنی ذات کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑ لو، تعلق مضبوط کر لو۔ یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، یہ لوگ وہ ہیں جو اپنے رب کو صبح بھی یاد کرتے ہیں اور شام کو بھی یاد کرتے ہیں۔ یریدون وجہہ ولا تعد عیناک عنہم، یریدون وجہہ، اپنا ارادہ، اپنا تعلق ان کے چہروں پر پیوست کر لو، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، تو ان کو دیکھتے ہوئے اپنی آنکھوں کو ان سے دور نہ کرو، ان سے الگ نہ کرو۔ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور دنیا کی خوبصورتی کا تُرِيدُ ارادہ نہ کرو۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، کہ جن کے ساتھ تم نے اپنا تعلق جوڑا ہے، جن سے تم ملے ہو، جن سے اپنا تعلق بنا لیا، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، جب دیکھو کہ ان کا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہے تو ان کی اطاعت بھی نہ کرنا، ان کی فرما برداری نہ کرنا۔ ان سے اپنا تعلق اگر جوڑا ہے تو توڑ لینا، اپنے تعلق کو مضبوط نہیں کرنا۔ وَاتَّبِعْ هَوَاهُ، جب دیکھو کہ وہ اپنی خواہشات کی اتباع کرنے لگ گئے۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرَطًا، تو یہاں پر اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں ہمیں دو حکم دیے۔ ایک تو یہ کہ اپنا تعلق کسی ایسے بندے کے ساتھ جوڑ لو جو یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، یہ کہ جو دن رات اپنے رب کی یاد سے غافل نہ ہوتا ہو۔ اپنا تعلق ایسے لوگوں سے جوڑ لو۔ اب سوال وہی ہے کہ ہم ان اللہ والوں سے تعلق کیوں جوڑتے ہیں؟ ہم تنہائی پر بیٹھ کر تو اللہ اللہ کر بھی تو سکتے ہیں، تو کیا ان کے ساتھ تعلق جوڑنا، حضرت غوث پاک سے اپنی نسبت کا تعلق جوڑنا کیا ضروری ہے؟ تو ہم جواب دیتے ہیں ہاں ضروری ہے۔ یہ ہمارا حکم نہیں بلکہ یہ قرآن ہمیں خود ارشاد فرما رہا ہوتا ہے، قرآن ہمیں خود بتا رہا ہوتا ہے۔ ہماری کیا اوقات کہ ہم ایسی باتیں کریں کہ ہم کہیں کہ تم لوگ 11ویں منایا کرو یا 11ویں والے سے نسبت کیا کرو۔ ہماری اوقات ہی کیا ہے کہ ہم کہیں کہ داتا حضور سے اپنی نسبتوں کو دوبارہ کرو،
ہمیں تو یہ قرآن بتاتا ہے، ہم وہی قرآن کی تفسیر آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا کرتے ہیں۔ اب فی زمانہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اکیلے بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا ہے۔ یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، جو لوگ دن رات اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لینا ہے۔ اب فی زمانہ جس طرح ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، تعلق سے، ان کے زمانے سے جتنا دور ہوتے جا رہے ہیں، اتنا ہی ہماری روحانیت بھی کم ہوتی جا رہی ہے۔ روحانیت کہتے ہیں تعلق کو، دل کے سکون کو، جسے دیکھتے ہی اللہ یاد آ جاتا ہو، اللہ کے نیک بندوں کا تعلق۔ اور دوسرا، ہم مادہ پرستی میں چلے گئے، یعنی ہم اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں دن رات ہم نے ایک کر دیا ہے۔ اب خواہشات کو پورا کرتے ہیں، دن رات محنت مزدوریاں کرتے ہیں، تو ہمیں اتنا وقت ہی میسر نہیں آتا کہ ہم جو ہے اس طرح سے اللہ کو یاد کر سکیں جس طرح سے اللہ والوں نے اپنے رب کو یاد کیا ہوتا ہے۔ اب اس سوال کی طرف یہی جواب ہے کہ ایک تو ہم گناہوں کی دلدل میں زیادہ پھنس چکے ہیں، اب ہمیں ضرورت ہے کسی ایسے بندے کی جو ہمیں ان گناہوں سے نکال کر اپنے رب کا راستہ ہمیں سمجھا دے، ہمیں رب کا راستہ دکھا دے۔ ہم غفلت میں اتنے پڑ گئے۔ اور دوسرا، ہمیں ان کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر بیعت کرنے کا حکم اس وجہ سے ہے کہ وہ دن رات اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرتے ہیں۔ جب ہم ان کے ہاتھ پر ہاتھ دیتے ہیں تو وہ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی سیدھا راستہ دکھلانے کی دعائیں کیا کرتے ہیں، ہمیں سیدھا راستے کی دکھانے کی اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے بھی وہ دعائیں کیا کرتے ہیں۔ اب سب سے بڑی توحید ہے میرے رب اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قل هو اللہ احد، اے محبوب تم فرما دو کہ اللہ ایک ہے۔ اب لفظ قل میں رسالت ہے، احد میں اللہ کی وحدانیت ہے۔ اب اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کو بغیر وسیلے کے پیش نہیں فرمایا، بیان نہیں فرمایا، وسیلہ لیا میرے محبوب کا، اے محبوب تم فرما دو کہ اللہ ایک ہے۔ تو جب اپنی وحدانیت کا حکم رسالت کے ساتھ متعین کر دیا تو بتائیے آج ہمیں کس طرح ضرورت پڑتی ہے کہ ہم ڈائریکٹ اپنے رب سے جا کر یاد کر سکتے ہو۔ ہماری کیا اوقات ہے، ہماری کیا مجال ہے، جب میرے رب نے ڈائریکٹ بندے کو یوں نہیں فرمایا کہ تم کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ چاہتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بغیر بھی بتا سکتا تھا کہ میرے بندوں میں ایک ہوں، میری عبادت کرنی ہے، لیکن نہیں، میرے رب نے وسیلے کو لیا۔ وسیلہ کون سا تھا؟ میرے محبوب کی ذات مکرم تھی۔ تو یوں سمجھیے کہ جب اللہ نے اپنی وحدانیت کو بغیر وسیلے کے پیش نہیں کیا تو پھر ہمیں کس طرح رب حکم دیتا ہے کہ بغیر وسیلے تک تم میرے پاس بھی پہنچ سکتے ہو۔ بغیر وسیلے کے اللہ تک رسائی نہیں ہو سکتی، اللہ تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ جب تک کوئی وسیلہ نہ ہو تو وسیلہ کون ہے؟ وہ اللہ کے یہ نیک بندے ہیں جنہیں ہم غوث اعظم کہا کرتے ہیں، جنہیں ہم غوث اعظم کہا کرتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت یعنی نحن اقرب من حبل الورید، کہ اللہ وہ ہے جو ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ شاہ رگ جو رگ ہے جہاں سے ہم سانس لیتے ہیں، اس کو شاہ رگ کہا جاتا ہے، لیکن ہم میں سے کون ہے جو اسے پہچان سکتا؟
تو وہ پہچان ہمیں کون کرائیں گے؟ یہ اللہ والے ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جنہوں نے دن رات اپنے رب کو یاد کیا ہے، انہوں نے اپنے رب کو پہچانا ہے۔ اگر آج ہم ان کے ساتھ جب وابستہ ہو جاتے ہیں، مل جاتے ہیں، تو پھر انہی کے ذریعے سے اللہ اپنی پہچان بھی ہمیں کرا دیتا ہے۔ اس لیے ہم کہا کرتے ہیں کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، کہ اپنی ذات کو نیک لوگوں کے ساتھ وابستہ کر لو۔ اور نیک لوگ کون ہوں گے؟ یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، نیک لوگ وہ ہوتے ہیں جن کا ہر لمحہ اپنی رب کی یاد میں گزرا کرتا ہے۔ جب ہم ان سے مل جاتے ہیں، ان سے پیوست ہو جاتے ہیں، ہمارا تعلق جب ان سے جڑ جاتا ہے، تو پھر وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں اپنے رب کا راستہ بھی دکھا دیتے ہیں، اپنے رب کا سیدھا راستہ دکھا دیتے ہیں۔ تو اللہ کیے سے اللہ نہ ملے تو یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اب اسی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ بھی فرما دیا کہ یریدون وجہہ، ان کے چہرے کو دیکھتے رہنا ہے۔ چہرے سے دیکھنے سے مراد ان کی صحبت میں رہنا ہے۔ جب ان کی صحبت میں رہیں گے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، تو میرے رب نے فرمایا پھر ایسا نہیں ہوگا کہ جب ان کی صحبت میں رہو گے وہ تمہیں ساری چیزیں بتائیں گے، تمہارے نفس کے بارے میں بھی بتائیں گے، تمہیں رب کی پہچان بھی کرائیں گے، لیکن جب تمہیں رب کی پہچان ہو جائے تو پھر بھی ان کا آستانہ چھوڑنا نہیں، بلکہ ان کے پاس اپنی زندگی گزار دینا ہے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ فرما دیا۔ اگر دوسرے الفاظوں میں یوں سمجھا جائے کہ جس کے ساتھ ہم نے اپنے آپ کو وابستہ کر لیا، جن سے ہم نے اپنا تعلق جوڑ لیا، جن سے ہم نے اپنی نسبت کا اقرار کر لیا، تو جب تک وہ اللہ کو یاد کرتے رہیں گے تو ہم نے بھی اپنا تعلق ان سے جوڑے رکھنا ہے، ان سے اپنا تعلق وابستہ رکھنا ہے۔ اب آگے میرے رب نے ارشاد فرما دیا کہ ترید زینت الحیات الدنیا، جن کے ساتھ تمہاری نسبت ہوگی وہ بھی، اور جن سے تم اپنی نسبت کر رہے ہو اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے۔ دونوں طرح سے یہاں پر اللہ رب العزت نے ہدایت فرما دی کہ جس کے دل کے اندر دنیا کی زینت موجود ہو، یا دوسرے الفاظوں میں یوں سمجھا جائے کہ جس کے دل کے اندر دنیا کی محبت موجود ہو۔ اب جس سے ہم نے اپنا تعلق جوڑا ہے، جس کے آستانے پر ہم دن رات جا رہے ہیں، اگر انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد صرف دنیا کو ہی جوڑ لیا ہے تو ان کے آستانے پر جانا بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہوتا۔ ان کے آستانے پر جانا، وہ اللہ والے نہیں ہوں گے، کیونکہ انہوں نے ترید زینت الحیات الدنیا، کیونکہ انہوں نے تو اب دنیا کو خوبصورت بنانے کے لیے ارادہ کر لیا۔ اب ایک بات یہ ہے کہ جب تم نے دیکھنا ہے کہ ان کا تعلق اب دنیا سے جڑ چکا ہے تو ایسے لوگوں سے راہ فرار اختیار کرنا پھر بندے پر لازم ہو جاتا ہے۔ ایسے پیروں سے اپنے آپ کو جدا کرنا پھر ضروری بن جاتا ہے۔ صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس کا تعلق کہیں دنیا سے تو نہیں جڑ گیا۔ اور ہم ایسے اللہ والوں کو ماننے والے ہیں جنہوں نے دنیا میں عبادت کی ہے تو صرف اپنے رب کو راضی رکھنے کے لیے عبادت کی ہے۔ ہم کسی ایسے ایرے غیرے پیروں کو ماننے والے نہیں ہیں کہ جو ایسا شخص ہو جس کا دین سے کوئی تعلق نہ ہو، جس کا روحانیت سے کوئی تعلق نہ ہو، جنہوں نے مریدوں سے پیسے لے لے کر اپنی بڑی بڑی کوٹھیاں بنا لی ہوں، ان کا تو دل دنیا سے وابستہ ہے۔ تو ایسے لوگ جن کے اپنے دلوں میں دنیا پیوست ہے تو وہ ہمیں اپنے رب کا راستہ کب دکھائیں گے؟ وہ تو کبھی نہیں دکھا سکتے۔ اور ہمارا تعلق ان سے صرف ایک وجہ سے ہوتا ہے، وہ ہے اللہ کا سیدھا راستہ دکھانا۔ ہم جب ان سے
ملتے ہیں، وابستہ ہوتے ہیں ان سے، ان کو اپنا مابا و ملجا پیر بنا لیتے ہیں، تو صرف ایک ہی وجہ ہوتی ہے کہ انہوں نے دن رات اپنے رب کو یاد کیا۔ اب یہ ہمیں بھی وہ طریقہ بتائیں گے کہ رب تک کیسے پہنچا جاتا ہے۔ اگر انہوں نے طریقہ دوسرا اختیار کر لیا دنیا کو حاصل کرنے کا، تو میرا رب فرماتا ہے کہ ترید زینت الحیات الدنیا، کہ جب ان کے دلوں کے اندر دنیا کی محبت آ جائے گی تو وہ پھر تمہیں سیدھا راستہ کبھی بھی نہیں بتلا سکیں گے۔ آگے میرے رب نے فرمایا کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، وَلَا تُطِعْ، ان کی اطاعت نہیں کرنی، ان کی فرما برداری نہیں کرنی، ان کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ نہیں رکھنا، ان سے اپنا تعلق نہیں جوڑنا، جن کا دل اللہ کی یاد سے غافل نظر آتا ہو۔ اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، تو میرے رب نے واضح انداز سے ارشاد فرما دیا، خوبصورت انداز ہے یہ۔ اب ہمارے پاس ایک قرآن پاک کی اس آیت سے ہم ہر چیز کو پہچان سکتے ہیں۔ اب کسی کو دیکھنا ہو تو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے یا نہیں ہے۔ اب دو چیزیں ایسی بتا دی کہ جہاں پر ہمیں ان کے ساتھ جڑنے کا تعلق بتایا گیا، اور دو چیزیں ایسی میرے رب نے بتا دی ان سے الگ رہنے کا بھی ہمیں حکم ارشاد فرما دیا ہے۔ یہ تو قصور ہمارا ہوتا ہے نا، ہم اندھو کی طرح ایسے پیروں فقیروں کے پاس چلے جاتے ہیں جن کو شریعت کے بارے میں بھی علم نہیں ہوتا ہے، اور پیر وہ ہوتا ہے شریعت کا علم بھی اس کے پاس ہوتا ہے اور روحانیت کا علم بھی اس کے پاس ہوتا ہے۔ اب امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ جس کو دیکھو ایک سنت کا بھی تارک ہے، تو ایسے شخص کو اپنا رہبر نہ بناؤ۔ ہمیشہ رہبر تمہارا وہ ہوتا ہے جو سنت کو چھوڑنے والا نہیں بلکہ سنت پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، سنت پر عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ بڑا ایک عجیب ہی مسائل بن چکے ہیں، جس کو اچھی طرح سے منہ دھونا غسل کرنا نہ آتا ہو وہ بڑا پہنچا ہوا ولی بن جاتا ہے، اس کی ولایت کے ہم چرچے گاتے ہیں، اور عورتیں اور مرد اس کو ایسے پوج رہے ہوتے ہیں، ایسے اسے چوم رہے ہوتے ہیں جس طرح سے زندگی میں صرف یہ ایک ہی ولی ملا ہے جس کو ہم نے اس طرح سے اس کی عبادت کر کر کے ہم نے خدا تک پہنچنا ہے، معاذ اللہ۔ ایسا شخص ولایت کے لائق نہیں ہوتا، ہدایت کے لائق نہیں ہوتا، اسے تو ضرورت ہوتی ہے اس کو کوئی سیدھا راستہ دکھائے، اسے کوئی اچھا راستہ بتائے، ضرورت اس بات کی ہوتی ہے، اور ہم نے انہیں اپنا رہبر بنا کر رکھا ہوتا ہے کہ یہ ہمیں خدا کا راستہ بتائے گا، جنہیں خود وضو کرنے کا راستہ نظر نہیں آتا، جنہیں وضو کرنے کا راستہ نظر نہیں آتا۔ میرے رب نے یہاں پر واضح فرما دیا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، کہ اس کی فرما برداری نہیں کرنی، اس کی اطاعت نہیں کرنی، اس کی بیعت نہیں کرنی، اس کو اپنا پیر نہیں بنانا، اس کو اپنا مابا و ملجا نہیں بنانا، اس کو راہ راست بتانے والا ہدایت یافتہ بندہ نہیں بتانا، نہیں تسلیم کرنا جس کے دل کے اندر میرا ذکر نہ ہوتا، جس کے دل کے اندر میرا ذکر نہ ہوتا۔ اسی بات کو کہ انسان کا حقیقی دشمن کیا ہوتا ہے، امام غزالی علیہ رحمہ جو غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے کچھ دن پہلے کے یہ امام غزالی علیہ رحمہ ایک بڑے فلسفی بزرگ گزرے ہیں جن کا تذکرہ ہر عام اور خاص کے منہ میں ملتا ہے، امام محمد بن غزالی علیہ رحمہ۔ تو ایک فلسفی انداز کے ایک بڑے ماہر ایک عالم دین گزرے ہیں، شیخ گزرے ہیں۔ تو ان کا فلسفہ صرف ہمارے لیے نہیں تھا، اس وقت جو اس دور تھا جب اسلام کے اوپر لوگوں نے یلغار ڈال دی تھی، فلسفہ کے انداز سے اسلام پر اعتراضات اٹھا رہے تھے، اس وقت یہ شخص واحد تھے امام غزالی جس نے فلسفی انداز میں ان کافروں کو اسلام کے دفاع پر جواب دیا تھا۔
جس طرح کے ان کے فلسفی انداز میں اعتراض ہوتے تھے اسی طرح سے فلسفی انداز میں وہ جواب دیا کرتے تھے۔ ان سے کسی نے سوال کیا کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ تو امام غزالی علیہ رحمہ نے احیاء العلوم جو ہے 5 جلدوں میں موجود ہے، اور اسی طرح بے شمار انہوں نے کتابیں لکھی ہیں جو انسان کی اصلاح کے لیے، مسلمانوں کی اصلاح کے لیے، مسلمانوں کی رہبری کے لیے کہ کس طرف سیدھا راستہ ہے۔ کسی جا کر ایسے پیر کو نہ پکڑنا جو اللہ سے غافل ہوتا ہو۔ اگر پیر پکڑنا ہو، اگر رہبر پکڑنا ہو تو اس کو دیکھنا جو خود بھی اللہ کی یاد میں محو رہتا ہو اور ہمیں بھی اللہ کی یاد میں محو کر دیتا ہو، ہمیں بھی رب کا عادی بنا دیتا ہو، اور خود بھی دنیا سے دور رہتا ہو اور ہمارے دلوں کے اندر بھی دنیا کی نفرت ڈال دیتا ہو، ایسے کو اپنا پیر بنانا ہے۔ تو امام غزالی سے جب سوال ہوا تو فرمانے لگے کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا نفس ہوتا ہے، اور اس نفس کے انہوں نے کئی معنی کر دیے کہ نفس کس چیز کو کہا جاتا ہے۔ آخر میں انہوں نے لکھا کہ نفس اصل میں یہ ہے کہ جو انسان جس کے دل کے اندر جو خواہشات پیدا ہوتی ہے اس خواہشات کا نام ہی نفس ہوتا ہے، کسی اور چیز کا نام نہیں ہے۔ جو خواہشات پیدا ہوتی ہے، تو خواہشات کیا ہوتی ہے کہ آج ہمارا دل کر رہا ہے کہ آج ہم فلاں چلے جائیں، تو یہ جو ہمارے دلوں کے اندر یہ خواہشات پیدا ہوتی ہے اس کو نفس کہا جاتا ہے۔ تو امام غزالی علیہ رحمہ نے اس بات کو لینے کے بعد یہاں پر انہوں نے کئی معنی کر دیے، تو انہی کی بات پہنچتی پہنچتی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تک پہنچی، کیونکہ یہ پہلے کے ولی ہیں، شاہ حضرت غوث اعظم بات کی۔ جب ان تک یہ بات پہنچی کہ نفس انسان کا سب سے بڑا دشمن کیا ہوتا ہے، انہیں بتایا گیا کہ امام غزالی علیہ رحمہ نے نفس کے بے شمار معنی کیے، اس میں سے ایک معنی یہ بھی کیا کہ انسان کی جو خواہشات ہوتی ہے، جو تمنا ہوتی ہے، اس کو جو نام دیا ہے انہوں نے اس نفس کا نام دے دیا کہ یہ خواہشات کا نام نفس ہے۔ جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، جنہیں ہم 11ویں کا پیر کہتے ہیں، تو ان کے پاس جب پہنچی تو انہوں نے کہا کہ من اکثر من مخالطۃ العارفین من عرفہ نفسہ، کہ فرمایا کہ نفس اصل میں اس چیز کا نام ہے کہ جو شخص، جو بندہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے تو وہ یوں سمجھے اپنے نفس کو بھی پہچان لیتا ہے اور اپنے رب کو بھی پہچان لیتا ہے، اپنی نفس کو پہچانتا ہے اور اپنے رب کو پہچانتا ہے۔ من عرفہ نفسہ فرما دیا۔ اب بات کے محدثین نے اس بات پر اعتراض اٹھایا کہ من اکثر من مخالطۃ العارفین کا معنی کیا بنتا ہوگا، اس کا مفہوم کس طرح بنتا ہوگا؟ تو حضرت شیخ اعظم غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی اس بات کی تشریح کرتے ہوئے لکھا کہ جب ہم کسی اللہ والے کے پاس بیٹھتے ہیں، اللہ کے نیک بندے کے پاس بیٹھتے ہیں، اس وقت ہم اپنی خواہشات کو دبا دیتے ہیں، اپنی خواہشات پر عمل کرنے والے نہیں ہوتے۔ جس طرح وہ اللہ کا ولی چلتا ہے ہمیں بھی اسی طرح چلنے کا حکم دیتا ہے، جو وہ خود کھاتا ہے ہمیں بھی وہی کھانے کا حکم دیتا ہے۔ جب وہ دن رات اللہ کو یاد کرتا ہے تو ہمیں بھی حکم دیتا ہے تم بھی اپنے رب کو یاد کر لیا کرو، تم بھی اپنے رب کو یاد کیا کرو۔ اب جب نیک بندوں سے تعلق جڑے گا، جب ہمارا تعلق اللہ والوں سے ہوگا، تو اللہ والے جب نفس کو مار کر اپنے رب کو یاد کرتے ہیں تو وہ ہمیں بھی بتائیں گے اپنی خواہشات کو کیسے دبایا جاتا ہے، کس طرح دبایا جاتا ہے۔ اور اسی واقعے پر غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں جب میری عمر 25 سال تھی تقریباً، دینی علوم جتنے بھی تھے وہ سارے میں حاصل کر چکا تھا۔ اب دینی علوم کوئی تھوڑے سے نہیں تھے۔ عبد الرحمن ابن جوزی علیہ رحمہ ان کے دور کے ایک وقت کے بڑے ولی گزرے ہیں،
بڑے نیک بندے ہیں، جس نے اس وقت یعنی حضرت غوث پاک کی پیدائش ہوئی 470 یا 71 ہجری میں، آج 1447 ہجری ہے، تو یوں سمجھے کہ تقریباً 1000 سال ہونے کو ہے حضرت غوث پاک کا ذکر آج بھی چلتا آ رہا ہے۔ اور یہ عبد الرحمن ابن جوزی علیہ رحمہ یہ ان کے دور کے ایک بڑے مفسر محدث گزرے ہیں، اور آخر میں انہوں نے بیعت بھی حضرت غوث اعظم کی تھی، اور ان کی اس وقت کی کتابوں کی تعداد تقریباً 1000 کے قریب کتابیں تھیں، اور 2 لاکھ سے زائد انہوں نے لوگوں کو کلمہ طیبہ بھی پڑھایا ہوا تھا۔ یہ ان کی بات ہو رہی ہے حضرت عبد الرحمن ابن جوزی کی، اور یہ مرید ہیں کن کے؟ حضرت غوث پاک کے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ میں بڑی تفسیروں پر عبور رکھنے والا، اب 1000 کتابیں لکھنے والا شخص کوئی عام اہل علم نہیں ہوگا، بڑی تفسیروں کو جاننے والا ہوگا۔ فرماتے ہیں جب تک میں ان سے غوث پاک سے میری ملاقات نہیں ہوئی تھی، تب تک میرے دل کے اندر یہ خیالات اٹھتے تھے کہ میں جاؤں گا جب اس کی مجلس میں تو ان کی ہر تقریر کے الفاظ میں ہزاروں غلطیاں نکال کر ان کے سامنے رکھ دوں گا۔ حضرت عبد الرحمن ابن جوزی علیہ رحمہ یہ فرمایا کرتے تھے۔ پھر ایک مرتبہ ان کا حضرت غوث پاک کی مجلس میں جانا ہوا، ظہر کا وقت تھا، جا کر نماز پڑھی تو حضرت غوث پاک آئے، اور آ کر انہوں نے اپنا بیان جو تھا وہ شروع کیا۔ ایک آیت پڑھی، اس کی تفسیر بیان کی، تو عبد الرحمن ابن جوزی فرماتے ہیں میں اپنا سر نیچے کر کے بیٹھا تھا اور دل سے پوچھا بتاؤ یہ تفسیر تمہیں آتی ہے؟ تو دل نے کہا ہاں یہ تفسیر تو میں بھی جانتا ہوں، اور یہاں پر جتنے اعتراضات اٹھتے ہیں ان کو بھی میں بیان کر سکتا ہوں۔ تو حضرت غوث پاک نے اسی آیت کی دوسری تفسیر کی، تیسری کی، چوتھی کی، یہاں تک کہ 13 تفاسیر جو تھی ازبر بیان فرما دی تھی۔ حضرت عبد الرحمن ابن جوزی فرماتے ہیں کہ 13 تفسیروں کو میں سن چکا تھا، آیت ایک تھی، ان کے حوالے مختلف تفاسیر میں تھے، وہ دیے، اور میں دل کے اندر خوش ہو رہا تھا کہ جس کا ساری دنیا چرچا کرتی ہے آج یہ علم بیان کر رہے ہیں، تو جب یہ تقریر کر کے فارغ ہوں گے تو ان کے سامنے ہر آیت کی جو انہوں نے تفسیر بیان کیا ہے ان کا اعتراض بھی ان کے سامنے رکھ دوں گا۔ عبد الرحمن بن جوزی علیہ رحمہ مجمع میں بیٹھے ہیں، جس طرح آپ بیٹھے ہیں، تو وہ آرام سے بیٹھے ہوئے ان باتوں کو سن بھی رہے تھے اور دل میں خوش بھی ہو رہے تھے۔ حضرت غوث اعظم نے 13 تفسیر کرنے کے بعد 14ویں تفسیر بیان کی۔ امام ابن جوزی فرماتے ہیں جب میں نے دل سے پوچھا یہ تفسیر تمہیں آتی ہے؟ دل نے کہا نہیں یہ مجھے تفسیر نہیں آتی۔ فرماتے ہیں غوث اعظم پھر اسی طرح کرتے کرتے 40 تفاسیر کے حوالے دیے، تو پھر فرمایا کہ رجعنا من القال الى الحال، کہ اب ہم قال سے حال کی طرف لوٹتے ہیں۔ تو عبد الرحمن ابن جوزی فرماتے ہیں کہ جو 13 کے بعد 40 تفاسیر کا حوالہ دیتے ہوئے اس آیت کو بیان فرمایا تھا حضرت غوث پاک نے، ان میں سے ایک بھی تفسیر نہیں تھی جس کو میں نے پڑھا ہو یا زندگی میں اسے کبھی دیکھا ہو، زندگی میں کبھی دیکھا ہو۔ جب انہوں نے فرمایا رجعنا من القال الى الحال، اب ہم لوٹتے ہیں قال سے حال کی طرف، یعنی یوں سمجھے کہ ایسی تفاسیر تھی جن کا علوم دنیا میں موجود نہیں تھا، اگر اللہ نے حضرت غوث اعظم کو وہ ایسی تفسیروں کا علم عطا فرمایا جو ہم میں سے کوئی محدث انہیں جانتا بھی نہیں تھا۔ جب فرمایا نا رجعنا من القال الى الحال، اب ہم لوٹتے ہیں حال سے قال کی طرف، پھر فرمایا کہ پڑھو تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ فرمایا کہ جب حضرت غوث پاک نے کلمہ طیبہ پڑھایا تو اس کلمہ طیبہ پڑھانے میں اتنی تاثیر تھی کہ جتنے لوگ بیٹھے تھے اس وقت ان کی زبانوں سے چیخ کی آوازیں نکالتی اور اپنے رب کا نام لیتے، اور نام اس انداز سے لیتے، مستانہ انداز ہوتا تھا، اور اپنے کپڑوں کو بھی وہ پھاڑ دیا کرتے تھے۔ عبد الرحمن ابن جوزی فرماتے ہیں کہ میں تو ایک محدث بیٹھا تھا، میں تو 1000 کتابوں کا مصنف بیٹھا تھا، اور میں تو کئی لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کے بیٹھا تھا، اور جب لوگوں کو اس حالت میں دیکھا تھا تو میری اپنا حال بھی یہی تھا کہ میں بھی اپنے کپڑے اس وقت پھاڑ رہا تھا۔
تو علم کی یہ بات ہو رہی ہے کہ ہم کسی بھی ولی کو ولی تب مانتے ہیں جب انہیں شریعت کا علم بھی ہوتا ہو۔ ہم غوث پاک کو اس لیے مانتے ہیں اللہ نے انہیں علم میں وہ علم عطا فرمایا جو دنیا والا بھی ہے، اور وہ علم بھی عطا فرمایا جسے روحانیت کا علم کہا جاتا ہے۔ عبد الرحمن ابن جوزی فرماتے ہیں پھر جب تقریر ختم ہوئی تو جا کر ان کی قدم بوسی کی، ہاتھ چومے، اور پھر عرض کی حضور جب سے آپ سے ملا نہیں تھا نا دل میں بڑے شک و شبہات ہوتے تھے، لیکن جب آج آپ کی تقریر سنی ہے تو دل کرتا ہے میں بھی آپ کا مرید بن جاؤں۔ حضرت عبد الرحمن ابن جوزی علیہ رحمہ پھر مرید بنے۔ جب مرید نہیں تھے اس وقت کی جو کتابیں لکھی ہوئی تھی وہاں پر تصوف کا نام و نشان تک نہیں ہے، لیکن جب غوث پاک کے مرید بنے تھے پھر جب کتابیں لکھی ان میں ہر لفظ میں اللہ کی روحانیت کے مناظر نظر آیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر حضرت غوث پاک کی جب عمر 25 سال تھی تو آپ نے جو ظاہری علوم تھے ان کو حاصل کیا، پھر آپ جنگلات میں چلے گئے، وہاں پر اللہ کی روحانیت کو حاصل کرنے کے لیے آپ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی تھی۔ تو 25 سال کا جوان ہو اور وہ اللہ کی یاد میں مو ہو اور علوم بھی اتنے اس نے حاصل کر رکھے ہوں جن کے علم سے عبد الرحمن ابن جوزی علیہ رحمہ بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکتے ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام آئے اور آ کر کہا کہ کیا اپنے رب کو ڈھونڈ رہے ہو؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا روحانیت حاصل کرنی ہے؟ حضرت غوث پاک نے فرمایا ہاں روحانیت حاصل کرنی ہے۔ فرمایا پھر میری اتباع کرنی پڑے گی، میرے مطابق چلنا پڑے گا، اگر میرے حکم کے مطابق چلو گے تو اللہ تمہیں روحانیت عطا فرما دے گا۔ فرماتے ہیں آئے ایک درخت کے پاس بٹھا دیا، بٹھانے کے بعد فرمایا کہ جب تک میں واپس نہ لوٹوں یہاں سے اٹھنا نہیں ہے۔ جنگلات تھے تو بیٹھا رہا، سال گزرا، سال کے بعد پھر حضرت خضر علیہ السلام آئے اور آ کر پوچھا ہاں بیٹھے ہو؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا اب میں پھر جا رہا ہوں واپس، پھر جب تک نہیں آؤں گا اس درخت سے اٹھنا نہیں۔ دوسرا سال گزر گیا، تیسرا سال پھر آیا، پھر حضرت خضر علیہ السلام آئے اور حضرت غوث پاک کو فرمایا بیٹھے رہنا ہے یہیں سے اٹھنا نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ 3 سال تک اس درخت کے نیچے بیٹھا رہا۔ کسی نے پوچھا کہ کھانا پینا کس طرح کھاتے تھے؟ جنگلات تھا تو یہاں کا کوئی خانگاہ تو تھی نہیں کہ آپ اللہ کے ہاں بیٹھ جاتے تو طرح طرح کے کھانے آ جاتے، وہ تو ایک جنگلات تھا جہاں پہ آپ کو جاننے والا پہچاننے والا کوئی نہیں تھا۔ تو فرمایا کہ جو کچھ وہاں پہ میسر آتا، جو کھانا جائز ہوتا وہی میں کھا لیا کرتا تھا۔ تو اگر یوں سمجھا جائے کہ وہاں پر کوئی کھانا تو ہوتا نہیں، درخت کے جو پتے ہوتے تھے جب انسان کو بھوک لگے تو وہ کھانا جائز ہو جاتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں اس وقت جو جنگلات تھا، جنگل کے جو پتے ہوتے تھے تو وہیں سے میں ان کو کھا کر اپنا گزر اوقات کیا کرتا تھا۔ اب 3 سال تک وہ روحانیت لیتے رہے۔ حضرت خضر علیہ السلام ان کے رہبر تھے۔ تو آج ہم کہتے ہیں کہ ہم اکیلے بیٹھ کر بھی اپنے رب کو یاد کر سکتے ہیں، گوشہ نشیں ہو کر اللہ کی تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ میرا رب بھی فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، اپنے آپ کو ان لوگوں سے جوڑ لو جو اللہ کی یاد میں دن و رات گزارا کرتے ہیں۔ اکیلے اگر اللہ ملتا، اکیلے اگر اللہ کی روحانیت ملتی تو حضرت غوث اعظم اتنے بڑے ولی ہو کر جن کی رہبری کے لیے اللہ نے حضرت خضر علیہ السلام کو مکمل ان کا مرتدم، ان کا ساتھی بنا دیا تھا، تو حضرت غوث اعظم بغیر حضرت خضر علیہ السلام کے روحانیت حاصل نہ کر سکے تو بتائیے آج کا بندہ بغیر کسی رہبر کے کس طرح روحانیت حاصل کر سکتا ہے؟ اسے ضرورت ہے روحانیت حاصل کرنے والے ایسے شخص کی جن کا دن رات اللہ کی یاد میں گزرتا